اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد مبارک وسلم تسلیما۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اس سے آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فنادتہ، تو آواز دی اس کو الملائکہ، تو فرشتوں نے، واہوا، اور وہ قائم کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھنے، فی میں المحراب، محراب میں، حجرے میں، ان اللہ، کہ اللہ یبشرو کا، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمات، حکم، من سے اللہ، وسیداً، اور سردار، وحصوراً، اور نفس کو قابو رکھنے والا، ونبیاً، اور نبی، من سے الصالحین، نیکوکار۔ اللہ فرماتے ہیں تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جب کہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی جو ہی جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام آ گیا، بشارت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، ایک ایسے بیٹے کی جو کہ تصدیق کرے گا اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی۔ کلمت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے۔ جناب مریم علیہ السلام کی کوکھ سے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلمت اللہ کہا کہ اللہ کا وہ کلمہ ہے۔ تو اس کلمے کی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، ایسا نبی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور وہ سید ہوگا۔ سید کہتے ہیں سردار کو، اور تجرد کی زندگی گزارے گا، یعنی وہ اپنی زندگی کو ان تمام تر خرافات سے پاک رکھے گا، جو کہ یعنی ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان پر اس کو قابو حاصل ہوگا۔ اور سب سے جو ان کی، یعنی کہ وہ عورتوں سے دور رہتے تھے۔ جناب یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ عورتوں سے دور رہتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اور وہ نبی بھی ہوگا اور صالحین، سبحان اللہ، نبی بھی ہوگا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ یعنی دعا مانگنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بشارت، یہ خوشخبری جناب زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے جب ہم صحیح طریقے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو جب یہ خوشخبری جناب زکریا علیہ السلام نے سنی تو اب وہ تعجب کرنے لگے، جیسے جناب سارہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب سے کہا تھا نا کہ ہمیں کیوں کر بیٹا ہو سکتا ہے، ویسے ہی جناب زکریا علیہ السلام نے تعجب کیا۔ فرمایا قالا، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، انا، کہاں، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد بلغانی، جب کہ مجھے پہنچ گیا، الکبار، بڑھاپا، وامرأتی، اور میری عورت، آکرن، بانجھ ہے۔ قالا، اس نے کہا کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اب جناب زکریا علیہ السلام نے تعجب کیا، کہا پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اب پہلے خود ہی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کی وہ کرامتیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کے رحم کرم فضل دیکھ کر جناب مریم علیہ السلام پر کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس وقت دعا مانگی۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا تو اب جو ہے ایک دم سے، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یا اللہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ قالا، اس نے کہا ربی، ہے میرے رب، اجعل، مقرر فرما دے، لی، میرے لیے، آیاتن، کوئی نشانی۔ اب جب ان کا دل، یعنی کہ وہ ہو گیا نا ایسے،
جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ اے میری ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو فرمایا تھا جناب ابراہیم نے کہ یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ویسے ہی بالکل جناب زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میرے اللہ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ کالا اس نے کہا آیاتو کا تیری نشانی اللہ کے نہ تو کلمہ بات کرے گا ناسا لوگ ثلاثاتا ایامن 3 دن، الا مگر رمزن اشارہ وذکر تو یاد کر ربا کا اپنا رب کثیرن بہت بسبے اور تسبیح کر بالعشی شام والابکار اور صبح کو۔ انہوں نے عرض کی پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے، یعنی ان کی زبان بند ہو گئی اور وہ بات نہیں کر سکتے تھے سوائے اشارے کنائے سے، یعنی تم اشارے سے لوگوں سے بات کرو گے تمہاری زبان یعنی وہ بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے۔ اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ سبحان اللہ، یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیں اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جو ہی جناب زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ کے حضور میں قبول ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنی تسبیحات کو زیادہ کرو، میرا ذکر زیادہ کرو، میری یاد کی کثرت کرو، صبح و شام میری یاد کرو۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سورہ پڑھتے ہیں جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم ہم نے آپ کو چن لیا، تمام عورتوں میں سے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ کیا، تو اب اپنے رب کی یاد کرو، تسبیح کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور یعنی ان کو بھی جب اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا نا، فضل کیا، تو تب بھی یہ کہا کہ مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹا جب فوت ہو گئے نا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب رسول تو ابتر رہ جائیں گے، استغفر اللہ، تو یعنی ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کا یہ جو مشن ہے کون آگے لے کے چلے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، تو ان کا یہ جو مشن ہے ان کے جانے کے بعد خود بخود یہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورہ کوثر عطا کیا اور کہا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثیر عطا کی ہے۔ کثیر اب کثرت سے ہے، یعنی کثرت سے اولاد بھی، کثرت سے جو ہے وہ نعمتیں بھی، کثرت سے جو ہے معجزات بھی، ہر چیز، یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کثرت سے عطا کی ہے ہر چیز۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نمازیں بھی ادا کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کریں۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی، کوئی کرم، کوئی فضل اللہ کی طرف سے، بے شک وہ ہر وقت ہم پر ہوتا رہتا ہے، لیکن جب بھی آپ کی کوئی دعا قبول ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے رب کا ذکر زیادہ سے زیادہ کر دینا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا تو الٹا ہی حساب ہے، جب پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو ہم ذکر زیادہ کر دیتے ہیں، ہم اللہ کو یاد زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہماری پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں نا، خوشیوں کے دن آنے لگتے ہیں، جب مشکلات کم ہونے لگتی ہیں، تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور ہم دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم پھر بس ان نعمتوں کو پا کر مسرور ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نعمتیں دینے والا ہے اب ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ جبکہ قرآن جو ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی آپ پر کرم ہو، جب بھی آپ پر نعمتیں نچھاور ہوں، جب بھی آپ پر یعنی اللہ کی طرف سے کرم ہو، تو آپ نے اپنی
عبادت کو زیادہ کر دینا ہے، آپ نے اپنی نمازوں کو زیادہ کر دینا ہے، اللہ کے ذکر کو زیادہ کر دینا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، ہے میرے نبی، اب جو ہے آپ پر یہ نشانی ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکیں گے سوائے اشارے کرائے سے، لیکن آپ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہیں اور اس کی تسبیح کریں، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وائز اور جب قالت کہا الملائکہ، تو فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ کے چن لیا تجھ کو، وطہرا کے اور پاک کیا تجھ کو، واصطفیٰ کے اور برگزیدہ کیا تجھ کو، علی پر نساء عورتیں، العالمین تمام جہانوں کی۔ اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ یا مریم، اے مریم، مقنتی، تو فرمانبرداری کر، لے رب کے، اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ میں۔ یعنی جب اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے، آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو برگزیدہ کیا ہے اور عالمین کی عورتوں پر آپ کو سرداری عطا کی ہے، تو اب آپ اپنے رب کے لیے شکر کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں۔ یہ تمام حکم جو ہیں جناب مریم کو ہو رہے ہیں۔ جناب مریم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو برگزیدہ قرار دیا۔ سب سے پہلی جناب حوا علیہ السلام تھیں، دوسرے نمبر پر جناب آسیہ جو کہ فرعون جیسے بدبخت انسان کی بیوی تھیں، تیسری جناب مریم علیہ السلام تھیں، اور چوتھی جو ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رتبہ اور سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کی، جو کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں، اور وہ تمام تر عورتوں کی اب وہ سردار ہیں اور ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمہارے لیے، تمہاری بیٹیوں کے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے ایک ایسی بہترین مثال ہے کہ جو قیامت تک تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے بچوں کی آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ کوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کوئی اداکارہ ہو گئی، کوئی سوشل میڈیا پر کام کرنے والا ہو گیا، پتہ نہیں کون کون، کوئی سیاستدان ہو گیا، یعنی اس طرح کے ہمارے آج آئیڈیل بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے، اس کے عمل کے حساب سے اس کو جزا و سزا دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ ذالک، یہ من سے انبائی، خبریں ہیں، یہ الغیب، غیب کی نو ہی ہے، ہم یہ وحی کرتے ہیں، الیکا، تیری طرف، وما کنتا، اور تم نہیں تھے، لادیہم، ان کے پاس، اس جب یلقونا، وہ ڈالتے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، ایہم، کون، یکفلو، پرورش کرے، مریم کی، وما، اور نہ کنتا، تو نہیں تھا، لادیہم، ان کے پاس، اس جب یختصمون، وہ جھگڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، یعنی یہ سارا قصہ کہ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی جو انہوں نے وہ قرعہ ڈالا تھا جناب مریم علیہ السلام کی، جب وہ لڑائی جھگڑا ہونے لگا کہ ایک کہتا تھا کہ میں مریم کی پرورش کروں گا، دوسرا کہتا تھا کہ میں کروں گا، تو پھر وہ قرعہ ڈالا گیا اور وہ کوئی قلم پھینک کے گئے، اور پھر اپنے حساب سے انہوں نے کوئی اندازہ لگایا، جیسے آج بھی ہوتا ہے قرعہ اندازی کرنا جس کو بولتے ہیں، تو وہ پھر کیا گیا، اور وہ قرعہ جو ہے وہ جناب زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا تھا،
اور پھر جناب زکریا علیہ السلام نے ہی جناب مریم علیہ السلام کی کفالت کی تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ تو آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب قالت، جب کہا الملائکہ تو فرشتے، یا مریم، اے مریم، ان بے شک اللہ یبشرو کے تجھے بشارت دیتا ہے، بے کلماتن ایک کلمے کی، من ہو اپنے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن با آبروفی میں دنیا اور آخرت میں، ومن اور سے المقربین مقرب ہوگا۔ یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا، یعنی وہ صرف اور صرف مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور کلمت اللہ ہوگا، یعنی اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ میں کن کہتا ہوں اور فیکون ہو جاتا ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بے شک آپ جانتے ہیں میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ سے وہ ہوتا ہے، جو ہے وہ عورت پریگنٹ ہوتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن جناب مریم کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جناب مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یعنی ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قریب تر ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ اور باتیں کرے گا، النَّاسَ لوگوں سے، فی المہد گہوارہ میں، یعنی بالکل بچپنے میں، جب وہ بھی گہوارے میں جھولے میں ہوگا تب بھی وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وَكَحْلًا اور اپنی بڑی عمر میں، پختہ عمر میں بھی، وَمِنْ اور سے الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صفتیں بیان کر رہی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قالت وہ بولی، جناب مریم علیہ السلام بولی کہ رب اے میرے رب، انا کیسے یکون لی ہوگا میرے ہاں ولدن بیٹا، ولم اور نہیں یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشرن کوئی مرد، یعنی کسی انسان نے، کالا اس نے کہا، کذالک اسی طرح اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امرن کوئی کام، فانما تو یقول وہ کہتا ہے، لاہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، جب ان کو یہ خوشخبری آ کے سنائی نا فرشتوں نے، تو وہ بڑی تعجب کے ساتھ بولیں کہ اللہ میرے اولاد کیسے ہو جائے گی جب کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جناب مریم سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دنائی، وَالتَّوْرَاةَ اور توریت، وَالْإِنجِیلَ اور انجیل، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور توریت اور انجیل بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اس کو اتنا زیادہ علم دوں گا کہ اس کو میں کتاب کی باتیں بھی بتاؤں گا اور اس کو حکمت بھی دوں گا، اور توریت جو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کا بھی علم اس کو عطا کروں گا، اور انجیل جو کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اس کا بھی تمام علم جو ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک اس کے کرم اور فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت عطا کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، ہم اس کی باتوں کو سمجھ سکیں اور پھر ہم ان پر عمل کر سکیں۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔